تو آ گیا بادشاہ کے یہاں اور کہنے لگا یہ مولانا کچھ جنتوں ہے کہ نہیں جنتی، ان کا مقصد؟ ارے کہیں سے کوئی سوال تو کرو، یہ بتا پاتے ہیں کہ نہیں بتا پاتے ہیں، کچھ علم وغیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کیا سوال کرے؟ کہا ان سے پوچھو کہ دنیا کا بیچوں بیچ سینٹر کہاں ہے، اور پوچھو کہ دنیا میں کتنے، آسمان میں کتنے تارے ہیں، اور تیسرا سوال پوچھو کہ کتنے مرد ہیں کتنے عورت ہیں۔ بادشاہ نے کہا تو ٹھیک ہے، آج ہی مولانا سے بات ہوئے، جواب دے پئی ہے تو دے پئی ہے، نہیں تو خالی نوکری سے نہ جائیے، جان سے جائیے۔ اتے دن سے رات ہی جب گاؤں کے آدمی ادھیات ہے تو مولانا کے ساری نیکیاں ختم کر دی۔ بولو ایک کے گھر میں فاتحہ نہ کری رہا مولانا، دوسرے کے گھر میں میلاد کے لیے کہ ہم جلسہ میں جا رہے، اچھا تو ٹھیک ہے تجھے بھائی، پوری جماعت بنائیں گے، مولانا کو نکال کر خوشی منائیں گے، لیکن کل جب رب ناراض ہوگا تو یہ جہنم چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ جب تمہارے بیٹے کو کوئی مارتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء مصطفیٰ کے وارث ہیں، ان کو تکلیف پہنچے گی تو رسول پاک کو تکلیف ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی تو رسول پاک کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے میاں ہوش میں آؤ، ہے نا، ہوش میں آؤ، عزت تم اپنی سمجھتے ہو تو دوسروں کی بھی عزت سمجھا کرو، ہے نا، کوئی کہیں بھی ہو علماء کی عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عظمت عطا فرمائے۔ وہ تو کچھ نہیں دے سکتا ہے لیکن رب جو چاہے وہ دے سکتا ہے۔ توجہ کا تعلیم، بلایا بادشاہ نے بلایا مولانا کو، کہا مولانا 3 سوال ہے، جواب تم کو دینا ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ دنیا کا بیچوں بیچ سینٹر کہاں ہے، اور آسمان میں کتنے تارے ہیں، آسمان میں کتنے تارے ہیں، اور دنیا میں مرد کتنے ہیں عورت کتنی ہے، کل تم کو بتانا ہے، نہیں جان سے جانا ہے۔ ہنسا مولانا ہے، اس لیے کہ کتاب میں نہ پڑھا تھا نہ پڑھانا ہے۔ عقلی گتا مارا تھا اس ہجڑے نے، ہے نا، جان لو کہ جو عقلی گتا مار کے مولانا مولوی کو پھنسائے وہ کہیں کی جماعت والے ہی، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ توجہ کا تعلیم، شمشاد غلط کہہ رہے ہیں کیا؟ کس کی جماعت؟ اس لیے کہ کسی کی توہین کے مطابق اس سے سوال نہ کیجیے کہ ہم اس کی توہین کریں گے۔ اپنے علم پر، اپنے دانشوری پر گھمنڈ مت کیجیے، ورنہ ابلیس سے بڑھ کر کوئی دانشور نہیں، کوئی دانشور نہیں تھا، بہت بڑا دانشور تھا، لیکن ایک پل میں راندے بارگاہ کر دیا گیا تھا، بہت نفیس بن گیا لمحے میں ابلیس۔ مولانا گھر گئے، بہت افسوس میں بیٹھے ہیں، بیوی بھی آتی ہے، بچے بھی آتے ہیں، کوئی بازو پکڑے، کوئی کندھے سے چمٹا ہے، کوئی رخسار کو چوم رہا، کوئی پیشانی کو چوم رہا۔ بابا کیا بات ہے، بہت خراب حالات ہیں، ایسا سوال کیا ہے نہ جواب دے پاؤں گا، نہ زندگی بچے گی، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، میرے بچے پریشان ہوں گے، آخر معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے۔ سوال کیا
تو ایسا کیا جو میں نے کتاب میں نہیں پڑھا ہے. اتنے میں اس کا موچی آ گیا, دھوبی آ گیا. کون آ گیا؟ دھوبی آ گیا. مولانا صاحب کو سلام کیا. دھوبی نے کہا چہرہ اترا ہوا ہے, پیشانی پر بل ہے, آخر آپ کا چہرہ آزودہ کیوں ہے, پشیمان کیوں ہے, دقت کیا ہے, کٹھنائی کیا ہے, سنکٹ کیا ہے, پربت کیا ہے؟ ہم کو آپ سے محبت ہے. کہنے لگے مولانا تم سے کیا بتاؤں, معاملہ بہت خراب ہے. بادشاہ نے سوال کیا لیکن تم کیا کرو گے بیٹا؟ جواب تو مجھے دینا. کا کیسا سوال ہے؟ کا سوال کیا ہے کہ دنیا کا بیچو بیچ سنٹر کہاں ہے. دوسرا سوال کا آسمان میں کتنے تارے ہیں. تیسرا سوال مرد کتنے ہیں دنیا میں, عورتیں کتنی ہیں. کہا سرکار یہ جواب تمہارا خادم دے. خادم جا کے بادشاہ سے کہہ دو اس سوال کا جواب ہمارا غلام دے گا, چھوٹے چھوٹے سوال کا جواب امام نہیں دے گا. امام نہیں دے گا, ہمارا غلام دے گا. اور کہہ دو کل آئے گا. محفل سج گئی, کونسل بیٹھ گئی, پورا ازدحام میں عدالت سجا دی گئی. انتظار ہو رہا ہے اب کے آئے گا, تب کے آئے گا, کب آئے گا. آ رہا ہے لیکن جب تک پورا آدمی نہیں جھڑتا آئے گا تب تک نہیں آئے گا. بادشاہ بھی پریشان ہے, پوری رعایا پریشان ہے, پوری قوم پریشان ہے, پوری سوسائٹی پریشان ہے, پورا سماج پریشان ہے, پوری کونسل پریشان ہے. آنے والا آ رہا ہے, گدھا اپنا لا رہا ہے, اس پر ایک بڑا سا کھوٹا باندھ کے آ رہا ہے. ہٹو, کہاں جا رہے سنتری, تم کہاں سے ہٹا, ہمیں کو جواب دے. بڑے بڑے سنتری, کوتوال, دروگا, سپاہی, ادھر جاؤ ادھر جاؤ. شہنشاہ کی طرح آ رہا ہے, آنگن میں جا رہا ہے, پورے صحن میں ہر طرف لوگ لگے ہیں. اس نے کھوٹا اکھاڑا, اکھاڑنے کے بعد بادشاہ کے صحن میں آنگن میں گاڑ دیا. آنگن میں گاڑ دیا اور کہا دنیا کا بیچو بیچ سنٹر یہی ہے, اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ناپ لیا جائے. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو پیمائش کر لی جائے. اپنے ہجڑے سے نپوا لو. اب یہ سوچ ہم مشرق کہاں جا پائیں گے, مغرب کہاں جا پائیں گے, پورب سے پچھم, اتر سے دکن, یہ کونا کہاں چھان پائیں گے. کہہ دیو کہ یہی ٹھیک ہے. بادشاہ سے کہا یہی بیچو بیچ سنٹر ہے, ناپ لیا جائے سر. بادشاہ نے کیا بات, صحیح ہے, صحیح ہے, ایک دم صحیح ہے. توجہ کرتا ہے, ایک دم صحیح ہے. دیکھو نفاق رکھنے والا, دیکھو حسد رکھنے والا, دیکھو ایک عالم کی توہین کرنے والا, اس لیے کہ اس سے بڑھ کر اپنا دھرو ہے. اللہ جس کی عزت بچاتا ہے اس کو کوئی بے عزت نہیں کر پاتا. کا بیچو بیچ سنٹر ہے سر, ناپ لیا جائے. اشارہ کیا, صحیح ہے, ہاں صحیح ہے. آسمان میں تارے کتنے, آسمان میں تارے کتنے ہیں. اس نے اپنے گدھے کے اوپر ہاتھ مارا اور کہا جتنے ہمارے گدھے کے بدن میں بال ہیں اتنے ہی آسمان میں تارے ہیں. سر اگر یقین نہ ہو تو گن لیا جائے. بولو, گن لیا جائے گدھے کے بال. پوچھا اچھا تو تیسرا سوال بتاؤ, مرد کتنے ہیں.
دنیا میں عورتیں کتنی، توجہ کا طالب، توجہ کا طالب کھڑا ہو گیا، ایک سوٹا لیا، گن رہا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 1 2، بس اسی جناب علی چھکے پر جا کے مارنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا بات کہا سرکار، یہ بیچ میں پڑ جاتا ہے، اسی لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں، اگر یہ بیچ میں نہ پڑ جائے تو میں گن کے بتا دوں، مارتے مارتے اس کو بھنگی بنا دیا، یہی بیچ میں رکھنا پڑ رہا ہے، ورنہ بھی بتا دیتا اتنے مرد اتنی عورتیں اتنے مرد اتنی عورتیں، لیکن یہ بیچ میں پڑ جاتا ہے۔ تو صحیح ہے، ہاں صاحب، اسی لیے توجہ کا طالب۔ مذاق کرنے والے مذاق علماء کی بارگاہ میں کرتے تھے اور اولیاء کی بارگاہ میں، غوث اعظم کی بارگاہ میں